ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے بہت سارے واقعات عبرت واسطے بیان فرمائے. کوئی تاریخ بیان کرنا مقصود نہیں، بے کہانیاں قرآن مجید نے سنائیاں. اسے پاروں ہی قرآن مجید کا انداز واقعات بیان کرن دا وہ نہیں جڑا تاریخاں دا ہر شے دی تفسیر بیان کی جائے، ٹکڑے اور پھر وہ ٹکڑے جنہ تو کوئی سبق ملتا ہے، نصیحت حاصل ہونے. سورہ صافات کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے چاہتا کہ وہ عراق کو ہجرت کر کے جب شام چلے گئے. تورات کے اندر ذکر ہوتا 86 سالوں سے آپ کی عمر ہو چکی تھی، اولاد کوئی نہ. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی رب حب لی من الصالحین، یا اللہ کو نیک بچہ دی. تو پھر اللہ رب العالمین نے بشارت دیتی فبشرنا بغلام حلیم، خوشخبری ہوئے تینوں اللہ تعالیٰ بڑے علم والا بردباری والا نیکوکار بچہ دے. اسی طرح ہی سورہ مریم کے اندر سورہ آل عمران سے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے بیان فرمایا گیا کہ وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے، بیوی بیمار تھی، تو زمانے چ اولاد کی خواہش کی تھی رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. دوسری جگہ ہوگا فحب لی من لدنک ولیہ، یا اللہ کوئی پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو دعاواں دا سن والا، تیرے تو سوا اور کوئی دعا قبول کرنے والا نہیں، میری دعا نو منظور فرما. تو ایک بات تے معلوم ہوئی کہ دنیا کے اندر سب تو بہترین پھل جڑی انسان نو خواہش اولاد ہے، اور اولاد بھی نرینا ایک فطری شے ہے جڑی انبیاء علیہ السلام کی نظر آئی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح اسے تو عنوان قائم کیتا کہ نیک اولاد کی طلب کرنا ہے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ. باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی جڑی انہوں تو کوئی ٹال نہیں سکتا، یہ وہ کام ہے بھی کسی نو اولاد نہیں دینا، کسی نو دینا، کسی نو بیٹیاں دینا، کسی نو بیٹے رہنے ملے. قرآن پاک کیوں نے دسیا بھی یہ میرا اختیار چلتا، دنیا کی کوئی ماں باپ یا کوئی ولی اور نبی یہ دخل نہیں رکھتا، جو میں چاہنا ہوں. اور اس بارے جی کہنے والے نے کہا بالکل گل اس طرح ہی نظر آتی ہے، ایک نہ رب اتنا دے دے تے بس بس کہن زبان، ایک نہ رب کچھ نہیں دینا تے خالی جان جان، ساری دولت خرچ کر بیٹھتے ہیں، گنڈے تعویذ کراؤ، علاج کوئی قسم نہیں چھڑتے نہیں. اللہ پاک سنا میں حاکم اس کائنات دا یہ بولے من یشاء، جنوں میں چاہنا انہوں عطا کرنا، ورنہ کوئی نہیں. اولاد چاہنا کوئی بری ہے. سمرا تو سارے عربی زبان کیا جاتا یہ دل دا ٹکڑا، دل دا پھل. مگر اصل بات جی طرف قرآن مجید نے توجہ دلائی اور میرے خطبے دا موضوع وہ طرف اسی زیادہ توجہ نہیں کرتے. بہت کوتاہی، بڑا جرم ہے جڑا سی سر انجام دے رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اندرا پتری منگیا رب حب لی من الصالحین، فکر ہے اب پتر ہوئے تو نیک ہو، نیک اولاد منگی کہ نیکاں تو بچہ دے. زکریا علیہ السلام بھی میرا یہ نہیں قرآن پاک آخیا کہ اولاد منگی ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد. اور دوسری جگہ فرماؤں دے فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، ایسا پتر دیں
جنہوں تو پسندیدہ بنا دی، ہر بات وہ پسندیدہ ہوئے، عقیدے درست، اعمال صحیح، اخلاق پاکیزہ، تو اللہ رب العالمین نے یہ ذریعے توجہ دلائی ہے کہ باپ بڑا ہی نادان اور ظالم ہوگا جو اپنی اولاد لیے تو چاہے کہ انہوں مارو دولت حاصل ہو، یہ پڑھ لے جان تو کسی عہدے سے پہنچ جان، انہوں شان و شوکت میسر ہو جائے، انہوں کا کاروبار ٹھیک ہوئے، میرے بعد بھی یہ خوشحال رہن، انہیں تے اگر بس کر دے اور یہ فکر نہ کرے کہ ایڈی پڑی پوسی اولاد، اینی خوشحال تندرست سونی ستھری اولاد کتے اگے جا کے دوزخ دا بل نہ بن جائے، یہ نہ سوچے تو اللہ پاک فرماتا ہے اس تو زیادہ سنگ دل اور بے-رحم باپ کوئی نہیں ہوتا۔ بڑا ظالم نکلیا کہ دنیا دی چند روزہ زندگی دی انہوں نے فکر کی تھی اور اپنے سامنے انہوں نے پال پوس کے دیکھتا رہا اور کبھی نہ سوچا کہ پڑھی پڑھائی اولاد خوبصورت بیوی جہنم چلے جان گے، دوزخ بھی آگے سڑن گے، جس کو کبھی نجات نہیں انہوں نے پاؤنی، میں کیا بات ہے جڑا انہوں نے یہ خیر خائی نہیں کرتا، یہاں میں پیار اور محبت نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام نے انجیل فرمایا کیڑا ظالم بات ہے پتر نو مچھلی دی بجائے سپ کھڑا دے، ایڈا ظالم نکلے کہ مچھلی دین دی بجائے وہ تو کھان والی ہے، انہوں سپ دے دے جڑا دے، اسی سپ دے رہے ہیں، جن دتیاں سکولوں بھیجتے ہیں، انہوں دے لباس کی فکر رکھتے ہیں، انہوں دے علاج کی سانو فکر ہے، مگر یہ کوئی فکر نہیں، یہ مومن بن رہا ہے، آوارہ ہو رہا ہے، انہوں دے اندر پاکیزگی اور صلاحیت آ رہی ہے، سمر رہا ہے یا بگڑ رہا ہے، اس بارے علاوہ بل اور قرآن مجید نے کفار دا اور بےدیناں دا دسیا بجڑے زبانوں آندے نا، اسی بھی تقریباً وہی ہیں زبان دی ارتکان مرتبہ دے حساب کتاب ایڈا یقین ہوئے کہ اگ یہ 70 ڈگری تے پتھر وہ سڑ جانا، وہ اولاد میں جان دینا یا دلوں نہیں منتے یا بے-رحم۔ اللہ پاک فرماؤندا کافر جڑے انہاں دا یہ جرم ہے، وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، دیندار لوگوں کو کٹھے کرنے، اکھاں ماریاں سورہ مطففین تے کولوں دی کسی ایماندار بندے نے لنگنا تے اکھاں نال اشارے کرے، آ دیکھو جی آندے قیامت ہونی دی صاحب پاگل ہوئے، سارے کو کاراں، سارے کو کوٹھیاں، بنگلے، بینک بیلنس، یہ بیچارے پھٹے کپڑے پا کے سمجھی بیٹھے اگے انہوں مل یا تغامضون، اللہ پاک کہتا اشارے کر دے اکھاں دے، وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور اینا ہی نہیں کہ بات شرمندے ہی ہوں جیسے جڑے صحیح کام کرنے انہوں نے مذاق کرتے، الٹا جب اپنے گھر والوں چاہتے تو گپا مار انہوں نے بھی بگاڑتے، انہوں نے بھی سنا آ کے میں آج فلانے دیندار کی بےزتی کر کے آیا، میں وہ مسئلے کا مذاق اڑایا، فخر نہ گلا بیان اور نہ سمجھتے بھی ساڈیاں گلاں ساڈیاں دھیاں پتراں اور بیویاں نوں دوزخ ول لے جاندیاں، میں آپ تے سڑنا ہی سی، انہوں نے بھی یہو جہاں گلاں سنا کے جہنم والوں کہ اور کدھر اللہ پاک فرماؤندا ثم ذهب الى اهله يتمتع، اچڑدا آ جاندا اپنے کر رہا، یہ اہل ہی تجے دسیا کہ فکر نہیں اور آدمی سنوارن دی، انہاں دی کنجر جا کے بیٹھ کے دین دے خلاف گلاں کردا، ٹی وی کھول دیتا، گانے کھول دیتے، ناول افسانے اگے رکھ دیتے، انہاں دی عاقبت وا کردا، اور اہل ایمان دا اللہ پاک سورہ طور بیان فرماتا یہ سن لیا تسی ابراہیم علیہ السلام کا پوت منگیا تے میرا پوت نہیں منگیا، میرا صالح فکر ہے نیک، اور یاد رکھو خالی دعا کوئی ہے، یہ مذاق ہوگا کہ آدمی کوشش کوئی نہ نیک بناؤ دی کرے، دعا کرتا رہا رب میرے تیاں پتاں نوں نیک بنا دے، دعا کوئی، دعا کا تو مانا ہی عربی زبان سے ہے جنی کوشش ہے وہ اپنی ساری کسی کم نہیں خرچ کر دے، اگے کو یا اللہ اس تو گاہ ساری لے بسی ہوں تو کر، یہ دعا ہو تے کرنا چلانا کچھ نہیں، تے رب نوں آکھی جو دعا ادھا ہی دعا اللہ کسے کی پیغمبر خدا علیہ السلام بھی جنہیں ہتھیار سی، جنہیں صحابی مل چکے میدان بدر لے آیا تو گاں دعا کی جو میرے پلے سے وہ لے آیا اگے تو مدد اب دائی بلا عمل کر رامی بقوسن بلا بس، حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں جڑے کردے کراؤندے کچھ نہیں، جو دعا کردے نا بھی اللہ نہیں کر دی، انہاں دی مثال ہے جڑے اس کمان نہ تیر چلانا چاہتے جہاں نال چمڑے کی جی تنگی ہوتی کوئی نہیں، کالے تیر کھچنا تو کالے چلنا، ایویں فضول کام کرتے ہیں، کوشش کر اس پہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، زکریا علیہ السلام کی دعا میری دعا نہیں رب نو کہتا سی نیک بنائی نہیں، اللہ دستا دماغ کی چنتا سی، یہ خیال سی، یہ فکر سی جدن تو پتر آ جانا میری ذمہ داری ہے، کلکم رائع و کلکم مسئولون رعیت۔ اللہ رب العالمین دے رسول علیہ السلام نے فرمایا تسی سارے یاری جی جنہیں بھیڈاں بکریاں چالنا اجڑ لئی پھردا، تسی گلا بان اور ہر ایک نو خدا دے گلے دے بارے پوچھن والا، جنیاں وہ کول بھیڈاں
انہیں سارا بھی پکڑونی ہے بے دوسری بھی فصلوں پہ رہو آ کے جی آپ پی گئی سی میں نہ اگلے لما پا لینا تال سی اجاڑی کیوں ہے پیڈا اس طرح کیوں فصل اجاڑی ہے ور رجل رائے اللہ و مسلمان اللہ. اسی طرح آپ نے فرمایا حاکم نے وقت پورے ملک کا کروا ہے اور رب وہ پوری ریت کا پچھلا اور اپنے اپنے گھر کے اندر جنہ کو وڈا ہے وہ 10-20 ہزار مہینے کا دینا خرچ کر لو پوت ہے منڈے پڑھا لو. یہ بھی کبھی سوچا کہ یہاں کے گھر کی دین کی کتاب ہے یہاں چ سارے جڑے نماز پڑھتے ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتے کوئی خدا کا دین جڑا ہے میرے بعد یہاں چ اور زکریا علیہ السلام نے جڑا رب دے حضور درخواست گزارنے کا بہانہ بنایا وہ بھی یہ وجہ پیش کی میرا اولاد کا میں بھوکا نہیں وہی کل مزا لیا یہ جن چاچے تیاں کی اولاد ہے نا سارے بگڑے نظر آتے ہیں میرے بعد دین جڑا اس گھر سے مٹتا نظر آتا. اے اللہ میں تیرا نبی ہاں تیرے دین دا پیشوا سی ساری عمر دین دستا رہا مگر بعد خطرہ نظر آتا یہ چراغ بجتا نظر آتا دین مٹتا نظر بچانا تمراتی آخرا تے میرے تے اولاد ہونے کی آس کوئی رہی بیوی باج صاحب لی ملت ان کا ولیہ میں ان کو دے ایسا مددگار یار سنی و یار سمنا علیہ یعقوب وجل و رب رضی دے پتر جڑا میرے بعد میرا اور علیہ یعقوب دا وارث ہے اس دین کو سنبھال کے رکھے تے نیکو کار بنائے اس پہ تربیت اولاد بار بچے کی فکر ذرا بیمار ہوا بتاؤ ڈاکٹر بھجو اسپتال داخل کروا خطرناک بیماری ایڈی خطرناک بیماری فاسق ہو گیا فاجر ہو گیا لاوالی اور آوارہ بن گیا بدماشیاں آ گئی مگر کوئی کبھی خیال نہ آیا یہ اولاد تے دوزخ میں چلی یہو جہاں باپ جڑا کے کارخانہ دیکھنے بجائے دو بنا کے دیکھو چاہیے کہ بعد انہوں کا مستقبل جڑا فکر کرے میرے ظلم ہوگا یہ چند روزہ زندگی جڑی یہ بندے نو فکر ہوئے مگر بیوی بچے پترا کا کبھی بھی بہ کے جائزہ نہ لے یہ کی کرتے ہیں کوئی نہ دیندار لا اسلام نال بھی کوئی تعلق ہے. اس تو اللہ پاک نے جڑے ٹکڑے بیان کیتے ابراہیم علیہ السلام نے اولاد منگی تو آخیا نیک اولاد دی زکریا علیہ السلام دعا منگی تو آخیا وجل رب رضیہ توجہ دلاؤ لیے بے اولاد نعمت ہی بڑی خدا دی تے ذمہ داری اربو دی انہاں دے بارے لاپرواہی میرا وہ ہی تباہ ہوں گے سانو اللہ پکڑ تب اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ایمان والے جی من دے جی حساب ہونا بچا لو اپنے آپ بھی اپنے گھر والوں اس اگ تو جا برم انسان اور پتھر اللہ نے دہائی دیتی اپنے پاک کرام چ بچا لو بچا اور ظالمو کیوں انہوں اگ دے جان دے جی فکر کر. اور قرآن پاک دے اندر سورہ بقرہ دی آیت جڑی میں خطبے دے آغاز پڑھی وہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا کس گل کی فکر تھی کبھی پترا آخیا پت زیادہ کما کے لیاؤ کاروبار چنگے کرو وسا بیا ابراہیم بنی ہے قرآن پاک آتا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں اور با یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد میں اس بات کی وصیت کی اسی وصیت آنے مر لگا کوئی بندہ کہ گل آ ساری زبان وصیت ہے کیا عربی دین تاکید کر ہمیں تندرستی کے زمانے کی تاکید کرنا بار بار رکھنا زور دے کے رکھنا عربی زبان کے توفیہ اور پھر اللہ پاک کے کلام کی خوبی ہے اوسا بھی کم دے سکتا اوسا کا مطلب یہ وصیت کی مگر اب زور دینا ایک ادے دن گل کر کے نہیں ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے گل کرتی بس باب کفیل تکفیر کم بار بار روز رکھنا کڑی مڑی سر کھانا اور میرے پترو میری بیوی جی میرا ساتھ چاہتے میرے نہ جنت جانا چاہتے جی ایویں میرے دل میں اتنے نہ کڑاؤ میں جنت جا کے بھی ترسوں گا پچھتاؤں گا بھی کدھر گئے بچے اور تب اللہ پاک نے سورہ طور کیا انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین جڑے ایماندار بندے ہیں اپنی اولاد اور بیویاں دی فکر کی جنت سارے چلے گئے مگر جڑا نیک آدمی سی وہ تو درجہ بہت اونچا پا کے 1000 جنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنت نہیں 1000 جنت 100 جنت اور ہر جنت کا فاصلہ دوسری جنت میں اتنا ہے جنہ آسمان زمین کا فاصلہ ہے 14 منزلہ دیکھ لیں گے کوئی 150 منزل اتنے عمارت امریکہ حیران اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 100 منزل جنت دی ایک منزلہ دوسری آسمان جنی دور اس تو جی ہو جائے جی نیکیاں وہ مطابق ہی الاٹ ہونے فردوس سب تو آلہ جہاں اللہ کے نبی ہوں گے شہید ہوں گے اس کی طرف اللہ پاک کی مہربانی فرمائی سورہ طور چاہتا جی ایماندار ہو کے کڑیاں منڈے مر گئے نا رہے اسی راہ جتنے ابا چلتا چلو نیکیاں انیاں نہیں ہوئی
الحقنا بہن ذریتہم بایمان، اسی اس ایمان دے صدقے اس اولاد نو انہاں گھر والوں نو اس باپ دے نال ملا دیاں جنت ایک جگہ تے اکٹھے کر، اور وما لتنا من عمل من شیء، اے میرا فضل ہے، حق تے انہاں دا بندہ تھلے دی جنت پر او جنتی نو مزہ نہیں آنا، محفل نہیں سمر نہیں، اس طرح دا سواد نہیں آنا بھی وہ کول ہوندے، اسی او دے عمل کمی نہیں کران گے، انہاں نو درجہ اونچا دے دیں۔ چلو تسی اپنے باپ دی نیکی پر او دے نال ہی شامل ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ دستا بھی یہ کیوں انعام ہوگا، یہ خوشی مجلس کی کیوں ہوگی، رل کے کیوں بہن گے، انا کنا قبل فی اہلنا مشکل، وہ ایماندار بندے اس میں کہیں گے کہ اج اس کو یہ شے مل گئی، اسی دنیا چ اپنے بال بچے کے بارے بڑا ڈرتے رہے، ہر ویلے فکر مند رہے، کڑی کڑی دیکھتے رہے تے بچہ کدھر جانا ہے یا کی سرگرمیاں، دھی کدھر جاتی یا بیوی کی کرتی ہے، اتنے اسی فکر مند رہے، بچ بچ کے رہے، ڈرتے رہے، تب وہ نتیجہ ہے کہ اج اللہ رب العالمین نے سانو سارا اکٹھا، اور یہ مقابلے چ اللہ پاک فرماتا ہے جہے لوگوں نے دنیا سواری ملیا نو پیسے بعد چاہیے چھڈ کے جائیے، انہوں کاراں کلے کلے نو ہو جانا، مگر نہ سوچیا انہاں دا ایمان کہو جہا، انہاں دے اعمال کس طرح دے، عبادتاں کو کردے کہ نہیں، دین دی کوئی فکر نہ، اس تو بڑا ظالم اور بے رحم باپ کوئی نہ نکلیا، دعاں گلاں سے کون مڑی، یا یہ تسلیم کرے جو ہے کہنا بھی گاں کچھ ہے جھوٹ، یہ ہمیں جھوٹ بکتا دلوں کوئی نہیں منتا، ورنہ پاوے اپنے اس دنیا کی آگے جی نہیں پاؤں تو منتا بھی این گنا تیز ہے تیار ہو جائے۔ اور تد اللہ پاک نے سورہ الفرقان آخری وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، اپنے بندیاں دی تعریف کی 13 صفتاں بیان کی جڑے رب دے بندے ہوندے انہاں کہا گلاں، اور انہاں چ خاص طور پہ بیان کی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، رب دے بندیاں دی کیڑی گل ہے جو ہر ویل رب کو دعا کردے رہندے یا اللہ مینوں بیویاں والوں دھیاں پتراں نوں اکھاں دی ٹھنڈک نصیب کر، اکھاں دی ٹھنڈک، اکھ کے رڑک پیندی ودا پاؤ پینسلین ٹھنڈ پوے، شعب چشم بہت بری بیماری، اکھ دی رڑک، کان دیاں درداں دادیاں، توبہ اللہ پاک فرماتا ہے جدوں برے کام کردیاں اولاد نوں دیکھیا یا دین تو ہٹیاں دیکھیا، اے ایمان دی اکھاں رڑک پئی، گھر آدھے سکھ نہیں ملتا، بیٹھے انہوں نے بیٹھے میں انہوں نے دل میں اگ لگی رہی ہے بھی یہ بچے تیار ہو کے کدھر نو جا دولت کا بل، وہ ہر ویلے گھلتے، ہر ویلے غم دے نال سکھ دے کہ اولاد اس خاطر نہیں تھی میں رب کو منگی کہ میرے بعد دین دے مخالف اور دین دے دشمن ہو جان، میں تو چاہتا سی کہ میں نیکی کو پیچھے رہا میں اس کو زیادہ عالم ہوں زیادہ نیک بنتے، یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، دونوں یہ منگتے رہتے یا اللہ سانو انہاں والوں ٹھنڈک نصیب فرما کہ ایسے اچھے کام کر، اور جس زمانے چاہے پتری وہ زمانے کے لوگوں کا واقعی سچا حال ہے، خامد مسلمان ہو گیا بیوی دے کافر، پت نے کلمہ پڑھ لیا پیو نہیں مسلمان یا پیو مسلمان ہو گیا بیٹا کافر، بالکل ادھا ہی سی جہاں اللہ پاک فرمایا جڑے اہل ایمان ہے سچے مومن ہے وہ تو کڑ کے رب اگے دعا کرتے بھی اللہ یہاں سارے رشتے داروں بھی ہدایت دے، انہوں نے اسلام نصیب ہوئے، سانو پھر حقیقی مسرت ہونی، سچی خوشی تد مل، ورنہ کوئی خوشی نہیں، اسی جنت میں میرا چلے گیا، یہ تیاں پتر وچھڑ گیا، بیوی وچھڑ گئی، ساتھ کوئی۔ اس کو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد نو بار بار ایک بار نہیں بس کڑی مڑی یہ گل دہراؤندے رہے، اور یہ آیت ہے جب سے مولانا عبد الماجد درجہ بھائی فرماتے خنی میں کتنی باری ہویا یہ شاید اتنا بار بار میں رویا اور وجد کیتا ہے کہ پورے قرآن سے اللہ اگر آخے تو چھان لے میرے لیے یہ نہیں بچے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، پترو رب نے تہاڈی جین دا ایک طریقہ پسند کیتا، اس دنیا سے ہور طرح جیندے رہے پینٹاں کوٹ سینمے کاراں کوئی نہ، رب نے ایک طریقہ تہاڈی چن لیا اور انہوں پسند کیتا، میں ایڈا جی کے دنیا چاہو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرے ہو اس دنیا چوں بغیر اسلام، تمہیں موت آوے تو اسلام تے آوے، جدن فرشتہ اجل آوے تسی لبیک اور رب دے حضور جاؤ کہ مسلم مر، دنیا تو جاندے خدا دے فرما بردار کہ حکم من رہا آیا، اللہ دے فرشتے بھی سلام کہن، جنت دے اندر دروازے کھلے ہون، تہاڈا استقبال کیتا۔ اس تو اگے اللہ پاک پھر موت دا ذکر کیتا، زندگی پر بھی ہدایتاں کرتے رہے، وقت مرن دا آ گیا، جس طرح مرگ تے اللہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یعقوب علیہ ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ نے بنی اسرائیل نو یہودیاں نو توجہ دلائی کہ شرم کرو
پیغمبراں دی اولاد ہو کر پیغمبر بھی وہ جڑا فوت ہون لگیا کہہ کے تسی پھلاٹیاں گلاں تے بے دینیاں وچ پے گئے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب تسی اس ویلے ہیگے سی جدو یعقوب علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو رہا موت کا وقت ہے اولاد نو بلایا کوئی نہیں آخیا بیٹا اے کرو دنیا کا ایک مشورہ نہیں ماذا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد فکر ہے اللہ دے پیغمبر یہ صرف اس گل دی میرے بعد انہوں کا عقیدہ ہو کی ہوگا انہوں کے عمل کی ہون گے آخیا بیٹا مینو آخری وقت تسلی دیو کہ تسی کیڑی بات کرو کنوں پوجو گے کہدے دین تے چلو اولاد جڑی کی اللہ تعالیٰ فرماتا انہوں نے آخیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہ مسلمون ابا جی بے فکر جاؤ اسی صرف اس خدا دی بندگی کریں گے جی پوجا تسی کرتے رہے اور جی عبادت سارے باپ دادے ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کرتے وہ کلا ہی معبود ہے ورنہ نحن لہ مسلمون اور اسی صرف وہ فرما بردار بن کے اسلام دی وصیت کی تھی اسلام دی تاکید کی اور اسلام نہ ہی عربی زبان کے اندر حوالے کرنے صاف موقع یا مطلب سپرد کر دے اور سپرد یہ کرنا بے سلم ہے پڑھے لکھے بندے جانتے ایک سودا کرنے کا طریقہ بے سلم کہ پیسے سارے نقد دے دیو قیمت طے ساری ادا کر دے نرخ مقرر ہو جانا شے بعد چلے جس شے کی قیمت وہ بعد چلنی مگر قیمت صرف اور ساری ادا کر دینی نرخ طے ہو جانا ہے وقت مقرر ہو جانا کہ یہ بے سلم عربی زبان کے اللہ نے بھائی اسلام دا نام اسلام بے سلم رکھیا کہ اس سے بالکل اپنی جان مال اولاد سب کو رب نو دیو کہ جڑی شے ملنی ہے جنت تو اگے تو وعدہ کتے ملے پیشگی دیو سب کچھ اور اگے جا کے پورا کر دیں گے یہ بے سلم اور جڑے اعتماد کر کے کہ ہاں اللہ دا پیغمبر سچا وہ ضمانت پہ مطمئن ہو جاندے اور یہ سودا ادھار دا کر دیں ایتھوں سب کو پلے جھاڑ دیں جنت کی ضمانت لے لیں یہ ابو سر جنہوں نے ذرا بھی شاکیا ہوتا پتہ نہیں پائی یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں دلیری نہیں کر سکتا وہ کافر دنیا کے پاوے کلمہ دعا شمار ہوں یہ سارا حساب کتاب ہے اللہ کے حضور مسلم شمار نہیں ہونا مسلم وہی ہے جنہیں اتنے سب کچھ خدا دے سپورٹ کر دیتا اور اس گرنٹی کے کتاب جی اتنے میرے کچھ نہیں ملنا ہو سکتا میں دوسرے کی نسبت تھلے گر جا تنگیاں ویکھاں اوکھا ہو جا معاشرے کے اندر میں پستر نیچ ہو جاؤں مگر خدا راضی ہوگا رسول خوش ہون گے یہ بے سلم اللہ پاک فرمایا یعقوب علیہ السلام کے پترا بھی تسلی دیتی ورنہ ہم لہو مسلم بیٹا ابا جی اسی مسلم رہے اور یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام یا کیا فلا تموتن الا وانتم مسلمون مرو سب کچھ خدا اور سب کچھ فرض کر کے ابراہیم علیہ السلام نے بخایا قرآن پاک جو پڑھی دا سارے کلمہ پڑھ کے مسلم بنے اللہ ادن مسلمان دا جدن فلما اسلم وتلا وجهه اللہ تعالیٰ فرماتا جب باپ نے آخیا پتر میں خواب چ ویکھیا تینوں ذبح کرنا بیٹے نے آخیا ابا جی کر دیو جو رب دا باپ اور اس نے قرآن نے آخیا فلما اسلم جب باپ اور بیٹا دونوں مسلم ہو حالانکہ وہ نبی بھی قرآن اس نے اسلام نے رب نے آخیا بھائی اسلام کا مظاہرہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہے پلے وہ دیں گے رب نو اور گاں جنت رب کی خوشنودی چاہتے جب باپ اور بیٹے نے وہ آخری پونجی جو دیر گوشا سی وہ جان میل حادثہ تور بر گردے ہلکے سر میل خلا دا سوا کتے علامہ اقبال فرماتے جو خدا نو من لینا بندہ اور مسلم ہو جاتا ہے وہ ہر شہر تو نگاہ اٹھا لینا صرف ایک خدا دی اللہ نو خوش کرنا کہ مین حادثہ تور بر ہلکے سر بیٹے کی گرد تل چڑی ہے یہ دن ہے جڑے سرکار ابراہیم علیہ السلام دے اللہ تعالیٰ نے وہ یاد مناؤ دے سارے طریقے ختم کرتے جڑے دوسری قوم کوئی مجسمے بنا لینا سی کوئی انہوں کی قبراں پوجتا فرمایا چھڑ دے یہ گمراہ کرنے والے یہ بجائے جو نیک کم کر گیا جنہیں خدا کی بندگی اور عبادت انہوں نے کی انہوں نے یاد کرے وہ چیزاں اپناؤ کی کوشش کرو انہوں کے نمونے کی پیروی کرو اللہ تعالیٰ فرماتا باپ اور بیٹا اس دن مسلم اور سورہ بقرہ کی جو فرمایا قال لہو رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین اللہ نے فرمایا ابراہیم مسلم ہو جا وہاں اعلان کرتا کہ میں کائنات دے مالک کا مسلم ہوں اور پوری زندگی پھر انہوں نے نبھا کے بکھایا عراق پیدا ہوئے پوری قوم بت پرستر کافر وقت کا بادشاہ گمراہ باپ بہت بڑا مہنت اور گدی نہیں سارے تو پہلی جنگ تے باپ نہ کی اور صرف وہ بت پرستی کا انکار نہیں کیتا
اج بھی تاریخ تو ساری معلومات ملتی ہیں، کتاباں بن گئی، آثار قدیم والے دریافت کر رہا، اتنے بڑے مندر سی اور اینی آمدن کی طرفوں قافلے تجارت نہیں جاتی، اتنا مال چڑھاوے چڑھتا۔ ابراہیم علیہ السلام اگر اس گدی کو سنبھال لیں گے، اپنے باپ اپنے باپ تو بعد دنیا بہترین ایش کی زندگی کا اس کو حضرت ابراہیم کا بت پرستی چھڑنا صرف ایک عقیدہ تبدیل کرنا اور مال و دولت جا باپ کے قدم ٹھہر ہوں سنوں لت مار میں نہیں ابھی جالی گڈیاں چاہتا کوئی شاید میرے درکار باپ نے آخیا چلا نکل جا کر کیا کوئی گل نہیں ابا جی اگر تھی ناراض ہوں میں تاری خیر خائی کرنا تھی نہیں جی رہن دینا تو میں چلا جانا مگر اس کن ادب اور محبت نہ نکلے یعنی دل کنا سڑتا سی سلام ہونا لے ابا جی سلام ہوئے استغفر لک ربی میں تیرے لیے بس دعا کرتا رہا اللہ پاک پردیش جا کے بھی کرتے رہتے ہیں ہدایت ملتے مگر اخیر جدو موت ہو گئی طرح نے دسیا نہیں وہ تیری خواہش پوری نہیں ہوئی وہ اسلام نہیں لیا کافر مریا قبر رہا مینو ابراہیم علیہ السلام نے چھڈ یعنی گھر چھڈیا اتنی بڑی گدی چھڈی اور حاکم وقت جڑا سی انہیں کہ آگے چلا دے وہ بھی وقت آیا ابراہیم علیہ السلام نے ذرا پرواہ نہ کی وہ چلا گیا بیٹے نو قربان کرنے کا موقع آیا وہ کر دیتا اور جے بچہ رب نے دتا ہی وہ کڈا بڑا امتحان ہے بے چھری کی گل سے بعد ہوئی اللہ پاک نے آخیا ابراہیم علیہ السلام میرے حکم نہ اس بیوی اور یہ بچہ جڑے انیاں دعاواں نہ تلیا اور تیری اکھاں دی ٹھنڈ کیا جا بیابان چھڈیا ایسا بیابان جتے کوئی آدمی نہیں رہی گا کوئی پانی نہیں کوئی آبادی نہیں اس بیابان چ جا کے بنا اور تفسیراں دے اندر آؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نال جبریل امین جانتے سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی جگہ آئیاں پر رہا ہوں آباد باغ چشمے کچھ آئی تھے تو میں آئی ایک میدان جدو لے آئے مکہ جتنے کوئی مرد نہیں تھی کوئی جانور نہیں تھی کوئی پانی اتنے تو جدو نے فرمایا اتنے اور ابراہیم علیہ السلام نے جدو بٹھا دیتا اور رخصت ہوئے تو حضرت حاجرہ پیچھا کیا اور 3 باری بلا بلا کے آخیا تو خدا دا نام ہے سانو کیوں اتنے چڑھ گیا یعنی دل سے پتھر رکھیا 3 باری جواب نہیں دے رہا حوصلہ نہیں پیا بھی دسا انہوں نے کی کیا باپ بڑھاپے کی عمر اور یہو جہاں فل ورگ اخیر پہاڑ دے والے ہونے لگے تو آخیا تینوں قسم ہے خدا دی یہ دس جا کے ناراضگی پر چڈیا یا اللہ کا حکم کہنے لگا نہیں اللہ کا خدا کا حکم ہونا پھر حضرت حاجرہ نے کیا کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ سانو ضائع نہیں کرے اور جب پھر پانی کی تلاش دوڑیاں 7واں چکر سی مروا پہ اس میں اللہ کا فرشتہ آ گیا اور انہیں آواز دیتی تو حاجرہ نے آواز سنی کہ چپ ہو کے سن تو بعد آخیا اگر تو کوئی خدا کا بندہ تو میری مت کیا انہیں آخیا فکر نہ کر تو دس بھی تو کون ہے حالانکہ اللہ کا فرشتہ جان بس تو کون ہے آپ نے آخیا نا میں ولد ابراہیم میں ابراہیم کے فرزندی ماں کچھ ہے ابراہیم کے فرزندی ماں تو اتنے چڑھ گیا اور جب چڈیا تو کہڑے سپرد حضرت حاجرہ نے کیا خدا دیکھا اللہ کے حوالے اللہ کے فرشتے نے آخیا کہ اللہ کے حوالے سے کہ اللہ نے تینوں ضائع نہیں کیا میں تیری مدد لیے آ گیا چشمہ تیرے بیٹے لیے خدا نے جاری کر کنا دنیا کا مرکز بنا مشرق مغرب کے لوگوں کے دلوں میں کشش ہے اس شہر میں قافلہ در قافلہ لوگ مگر اللہ پاک میں پائی اسلام کا مظاہرہ رب نے سپرد کر دیتا سب کہ جھوٹا دعویٰ اسلام لایا دینا لینا کوئی 4 پیسے رب دے راج دینے ہونے پیسہ جیب کٹ لینی کوئی وقت دینا پیسہ ایک ادا دینی دین واسطے چلو نہیں جانا روز لاہور جانا اپنے کمائی نفے پر مگر یہ ہو جانا اعلان کہ بھائی دین واسطے کر تو اج کا دن تھی صرف خدا واسطے کر وہ کاروبار بڑا کام بڑے مشغولیتیں بڑیاں اللہ پاک میں پتا تو اتوں ہی لگ گیا کنا تو اپنا میرے سپرد کیتا چاہے حضرت زید بن سہل رضی اللہ تعالی حضرت ابو طلحہ کیا جی دیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے دوسرا نکاح کیتا ہے دوسرے والد انہوں نے باپ سے مالک تھی تو حضرت ابو طلحہ رسول خدا کے زمانے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نفر روزہ نہیں رکھتے فرض روزے رکھنے جہاد کرتے رہی آپ کے انتقال تو بعد صحیح بخاری کے اندر آتا اچھا اب چلو یہ نیکی رہ گئی جہاد کرنے والے ہوں ہور بڑے میں نفلی روزے رکھا کر چنانچہ عیداں تو سوا سارا سال روزے رکھیا ایک دن قرآن مجید پڑھتے جی سورہ توبہ آئی اور پڑھیا ان سے روح خفاف مسکال پاویں ہلکے جد پاویں پاری اللہ کے رستے نکل جائے کیا کہ پتر بھائی سامان جنگ تیار کر میرے لیے اصلا تیار کرو گھوڑا ٹھیک کرو جہاد سے چلو بڑھاپا آ چکا نہ نوجوان اسی تیری طرفوں جہاد کر دیا تو ہوں کل نہیں کرنا تھوڑا کہیں گے خود قرآن نے اٹھا دیا قرآن مجید دی صاحب نے توجہ دلائی بے گل نہیں بننی روزانہ جہاد واسطے رب بنو
میدان آوازاں دیندا ہن اگر میں کم کار دے بہانے بڑا کے روزیاں پھسیا رہا نا رب نے جان نہیں چکی نہ کسی حال جو رب دا نکلو ایک تو اللہ دا دین مطالبہ کرے صرف اس پاروں بنا پائی کسی رشتے دار نو ملنا نہ اتنے دنیاوی کوئی تنتا صرف خدا دے دین واسطے تو آواز دیتی ہے آؤ نکلو اللہ فرماؤندا جڑے کلی کدھر آ جانا میرا خیال تو انہوں نے نہیں کیتا کوئی رشتے دار کارڈ بھیجدا تے جاندے مگر خدا دے دین نے بلایا تو بہانا بنا اس کو اللہ پاک فرماؤندا انبیاء علیہ السلام اولاد منگی نال ہی دعا کردے رہے یا اللہ نیک بنے نیک بندیاں دا دسیا بھی ہر وقت یہ دعا کردے تے گل یہ دماغ کے اندر بٹھائی تے اولاد دی سب تو بڑی خیر خائی اور انہاں سارا تو بڑی محبت ہے تے فکر رکھو نماز پڑھتے ہیں دینداری نہ چاہتی ہے تھوڑے بعد اگر اس رستے سے چلتے رہے تو بہت بڑا سب چل جائے انہاں ظالماں نے تراش لیا مر گیا تو کوئی قبر سے بٹھا دیتی کوئی 4 پیسے نہ ہو تو اتنے بٹھا دو 40 دن پڑھ دے قرآن مجید نہ ٹھٹا نہ رسول خدا نے کم کیتا نہ صحابہ نے کیتا جنہ چر جیندہ سی قرآن نو کنڈ دے رکھی کبھی نہ سنیا بے قرآن کی نہ عمل کیا ہوں کیونکہ شیخ آدمی بہ گیا حافظ اور حافظ بھی ایڈے جھوٹے بگڑے دیکھے گے جدو کوئی آؤں دیکھا وہ گھر والا وہ پڑھ لگتا اس کے چپ کر کے لمے پہ فراڈ اور ٹھگی ایویں مکاری جنت نو جان دے سوکھے رکھ کوئی امام ابن کثیر ٹھیک آندا تفسیر سورہ نجم تو ایک روایت بخاؤ رسول خدا نے یا صحابہ کرام نے کبھی قرآن پڑھ کے کسی نے بخشیا قبران نہیں گھر پڑھ کے بخشیا ایک گل ہی ہمیں ٹھوں گے کبھی قرآن پڑھ کے وہ سال ثواب نہیں ہوا جلدی بات پڑھے کوئی صحیح حدیث پڑھے بھائی اگر تھی چاہتے جی تے بعد بھی تمہیں سواب اور آدھا ملتا رہے وہ آسان طریقہ ہے بنا دو یہ نمازی جن عمر پر یہ نمازاں پڑھوں گا ہر نماز سے ایک نماز تین مفت ملتی ہے یہ خیال بھی نہ آئے چرے مرے گا اپنے آپ بھی یہ بڑا دیندار ہے روزے رکھوں گا روزے جو ہر روزے چ روزہ اور تدے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سی یہ خیال جہاں لوگوں نے آیا کہ کوئی نیکی کر کے رسول اللہ بخشے یہ بھی جہالت کی پیداوار یہ جاہل لوگ جہاں انہوں نے کہا رسول خدا نو بخش کے کہڑا تھی احسان کرنا رسول خدا نے آپ محنت کی ہے کروڑوں درود و سلام نے خدا دے پیغمبر سے انہوں نے دین سکھایا اور جب تک قیامت تک چلنا ہر امتی دی ہر نیکی جو کی نیکی حضور دے اپنے اکاؤنٹ جمع ہو رہا ہر نیکی جو کی نیکی مل یہ مسئلہ سی کوئی عطیہ بنا رسول خدا کا اپنا ہے سمجھو اللہ تعالیٰ کی طرف حاضر ہے اور وہ دن بدن بڑھ رہے ایک تو اندازہ کر لو اس مسئلے کو کہ ہر لمحے حضور دی نیکی کنی اگے تو ترقی کرے اور اس طرح ہی جس عالم دین نے جس ولی اللہ نے جس باپ نے گاہ کسی نے نیک بناؤ کو حصہ لیا انہوں دی نیکیاں تو انہوں مفت اللہ تعالیٰ جب جی سوارنا کوئی نہیں انہوں ٹھیک کوئی نہیں کرنا وہ اپنے آپ بعد قدرتی نیک بنے تمہیں ہوں کی لبنا تمہیں بخشن کبھی بھی نہیں ملنا اللہ کا کوئی دستور اور طریقہ نہیں لوگ محنت کرتے پھل دوجے کرانے یہ نہیں اتنے ہونا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ جو کوشش کروں گا کوئی صرف وہی انہوں مل اس طرح کوشش کر دیو کہ بیوی نو نیک بنا دیے بچیاں نو دیندار بنا دیے پھر مطمئن رہو بھی تہاڈا اینا سیرنگ کہوں گا کہ تسی مرکب بھی جاؤ ہڈیاں گل سر جان تمہیں اجر مل پہاڑاں بھی طرح اکٹھا ہو اس کو اللہ توفیق دے تے اولاد دے بارے اور اپنے بال بچے دے بارے فَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِهِ فرمایا اے تہاڈے کول اجڑ ہے ٹیڈاں بکریاں دا مسونا اہلی رب انہوں کے بارے سے حساب کرنے والا فکر مند ہو انہوں دی دنیا سوار لی جدو جس طرح سوچ دے جے اس تو کروڑوں گنا زیادہ سوچو کہ جہنم نہ چلے گا یہ جنتی آن اور میرے نال اتنے رل کے بہن یہ آیا ایمان کا طریقہ اور جڑا اس کو غفلت کرتا وہ ثبوت دینا تو کوئی نہیں اگے ایمان ایویں زبان کی حد کوئی نہیں ورنہ اگر دوزخ نو منتا ہوا تو اپنی اولاد نو دوزخ جاندیاں ویکھ کے برداشت نہ کرتا زور لگا بعد چو نہ ٹھیک ہوں تو چلو رب دے حوالے ہے مگر اپنی کوشش پوری ہو اگر انہوں نے من لیا تو انہوں نے دوزخ تو بچا لیا نہ منن گے تو فقط قضیتا مال ہے جو تیرے تے سی اللہ دا حکم تو پورا کر ادو بعد پہنچ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ